حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین حج میدان عرفات میں جمع ہو رہے ہیں، عبادت اور دعاؤں میں مصروف ہیں۔ 16 لاکھ سے زائد افراد حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رات مینا میں قیام کے بعد عازمین حج عرفات میں جمع حج کا رکن اعظم ادا کر رہے ہیں۔ عازمین کا عرفات پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عازمین پیدل، بس اور ٹرین کے ذریعے میدان عرفات پہنچ رہے ہیں۔ موسم سخت گرم ہونے کی وجہ سے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ عازمین آج دن بھر میدان عرفات میں عبادت میں مصروف رہیں گے، دعائیں کریں گے، خطبہ حج سنیں گے، ظہر اور عصر کی نمازیں ساتھ ادا کریں گے۔ سورج ڈھلتے ہی حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے، مغرب و عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھیں گے، کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے اور کنکریاں جمع کریں گے۔ مزدلفہ میں قیام کے بعد حاجی فجر کے بعد رمی کے لیے جمرات جائیں گے۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے، حلق کرائیں گے اور احرام کھول دیں گے۔ حجاج کرام طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ جائیں گے۔ 11 اور 12 ذوالحجہ کو حجاج کرام چھوٹے، درمیانے اور بڑے تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے اور مینا میں ہی قیام کریں گے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاک چین دوستی کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ آج ہم یکجان دو قالب ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب، کہا معاشی اور عسکری میدان میں چین کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کے باوجود صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ Today we are like two souls and one heart. Our hearts beat together. China in terms of economic power is second to none. China in terms of military power is at par with the most powerful nation in this world. Yet President Xi Jinping's philosophy promoting peace and his vision to resolve the most dangerous conflicts through dialogue and diplomacy, I can assure you, collectively and severally, we will be able to achieve our targets in terms of a mini Chinese economic model in Pakistan. The tree of Pakistan-China friendship has deep roots. It is now our shared responsibility to nurture new branches so that future generations inherit a relationship even stronger than what was envisioned by our forefathers. Pakistan-China friendship, Zindabad. پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا پاک چین دوستی ہر قسم کے عالمی اور علاقائی حالات کے باوجود مضبوط رہی۔ دونوں ملکوں نے ہمیشہ ایک دوسرے پر اعتماد، احترام اور حمایت کا اظہار کیا، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ دونوں ممالک نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے دو طرفہ تعلقات کے تحفظ اور فروغ کے لیے ثابت قدم رہیں گے، اعلیٰ سطح کے تبادلوں کو برقرار رکھیں گے، باہمی اعتماد، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دیا جائے گا اور بین الاقوامی اور علاقائی امور قریبی رابطے رکھا جائیں گے تاکہ اس تعلق کو دونوں عوام کے فائدے اور خطے اور دنیا میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے بہتر انداز میں بروئے کار لایا جا سکے۔ چین نے پاکستان کی زرعی پیداوار بڑھانے، زرعی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور زرعی مصنوعات کی چینی منڈیوں تک رسائی آسان بنانے پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک نے معیشت، تجارت، توانائی، ڈیجیٹل اکانومی، مالیات، سائنس و تکنیکی جدت، مصنوعی ذہانت، اطلاعات و مواصلات، آبی وسائل اور بحری امور سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ فریقین صنعتی اور سپلائی چینز کے استحکام اور سلامتی کے تحفظ کے لیے بھی مل کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیجنگ میں معروف چینی کمپنی فیمسن سمیت دیگر کمپنیوں کے اعلیٰ سطح کے وفود سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم نے کہا اناج ذخیرہ کرنے اور غذائی تحفظ میں فیمسن کمپنی کی خدمات لائق تحسین ہے۔ فصلوں کی کٹائی کے بعد نقصانات قومی حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے چینی کمپنیوں کو پاکستان میں مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی منتقلی کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے شینڈونگ جن شو گروپ کا کوآپریشن کے چیئرمین سے بھی ملاقات کی اور بحری شعبے، بیٹری مینوفیکچرنگ اور معدنیات میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پورٹ قاسم اسٹیل منصوبے اور گوادر میں سرمایہ کاری کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اسٹریٹجک منصوبوں کے لیے حکومت پاکستان کے مکمل تعاون کا اعادہ کیا
اور سی پیک 2 کے تحت منصوبوں پر تیز رفتار عمل درآمد پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے چائنا کمیونیکیشنز کنسٹرکشنز کمپنی کے چیئرمین سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کراکرم ہائی وے اور ایشیائی اکنامک زون میں چینی کمپنیوں کا کردار اہم ہے۔ چینی کمپنیاں بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری میں طویل المدتی شراکت دار ہیں۔ چینی کمپنیوں نے پاکستان کی اقتصادی صلاحیت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے ہونے کے قریب ہے۔ امید ہے امریکہ ایران معاہدے کے لیے چین بھی مزید فعال کردار ادا کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاک چین آہنی دوستی وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوئی، جس پر پاکستان کو فخر ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا چین اور پاکستان کی دوستی چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ پاک چین تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان ایسا موثر ثالث ہے جس پر تمام فریق اعتماد کرتے ہیں۔ چین پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے اور ان کی حمایت کرتا ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان قابل اعتماد ثالث بن کر ابھرا۔ پاکستان خاموش مگر مؤثر سفارتکاری کے ذریعے عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ترک میڈیا TRT نے بھی فیلڈ مارشل کی قیادت کا اعتراف کر لیا۔ کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ امریکی فوج نے جنوبی ایران پر فضائی حملہ کیا۔ ترجمان سینٹ کام نے حملے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان نے بتایا ایرانی میزائل لانچنگ سائٹس اور مائنز بچھانے والی کشتیاں نشانہ تھیں۔ امریکی فوجیوں کو ایرانی خطرات سے بچانے کے لیے دفاع میں حملے کیے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا امریکی سینٹرل کمانڈ جنگ بندی کے دوران تحمل کے ساتھ دفاع کر رہی ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی قطر میں موجود ہیں۔ آج قطری وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی اسٹیٹ بینک کے سربراہ بھی قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ قطر نے ایران کے ساتھ معاہدے کے بدلے مالی ادائیگی کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کو مالی ادائیگی سے متعلق گردش کرنے والی اطلاعات بے بنیاد ہیں اور ان کا مقصد جاری سفارتی مذاکرات کو سبوتاژ کرنا ہے۔ قطری حکام نے واضح کیا کہ خطے میں امن استحکام اور مذاکرات کے فروغ کے لیے قطر کا کردار ہمیشہ شفاف اور واضح رہا ہے۔ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے، مذاکرات کو آگے بڑھانے اور سفارتی حل کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ جے پور میں صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا قطر میں مذاکرات ہوئے ہیں، دیکھنا ہوگا کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس کام کو انجام دینے کی خواہش ظاہر کی ہے، یا تو وہ ایک اچھا معاہدہ حاصل کریں گے یا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ Well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. It's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. Straits need to be open, unimpeded, without tolls. The Russians are not in favor of the tolling system. The Chinese are not in favor of the tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of the tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. ایران کے راہبر معظم مجتبی خامنہئی کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں امریکہ سے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایرانی قوم کے حقوق کے حصول کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ امید ہے گزشتہ 47 برس کی جدوجہد مثبت نتیجے پر پہنچے گی جو ایران کے لیے آئندہ 50 سال تک سلامتی اور استحکام کی ضمانت بنے گا۔ انہوں نے مزید کہا امریکہ جارحیت کے خلاف ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے لیے آبنا ہرمز بند ہے۔ امریکہ خلیج میں داخل ہوا تو شدید اور دردناک جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے آپ نے ہرمز پر ایران کی خود مختاری امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ہے۔ آپ نے ہرمز جوہری معاملے کی طرح ہے، ایران کبھی بھی اسے مذاکرات کا حصہ نہیں بنائے گا۔ ایک بیان میں ان کا مزید کہنا تھا امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو ہرمز سے گزرنے کا عمل ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگا، آمد و رفت غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے ہوگی۔ ایران دباؤ اور دھمکیوں کے آگے نہیں جھکے گا، امریکی صدر کے جھوٹے دعووں پر یقین نہ کیا جائے۔ امریکی صدر نے ایران کے افزودہ یورینیم کو تلف کرنے کی تجاویز پیش کر دی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کرے جسے امریکہ لا کر تلف کیا جا سکے۔ افزودہ یورینیم ایران سے مل کر
اس کی جگہ پر بھی تلف کی جا سکتی ہے یا کسی اور قابل قبول مقام پر بھی تلف کیا جا سکتا ہے جس کا IAEA یا مساوی ادارہ تلفی کے دوران گواہ ہو۔ ٹرمپ نے مزید لکھا، ایران سے معاہدہ یا تو بہت عظیم اور بامانی ہوگا یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ یہ اوباما انتظامیہ کے تباہ کن معاہدے کے بالکل برعکس ہوگا۔ امریکی صدر کے بیان پر ایرانی سفارت خانے اور قونصل خانے نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ گھانا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا، افزودہ یورینیم گھر میں ہے اور گھر میں ہی رہے گی۔ کینیا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا، ٹرمپ اب تک نیوکلیئر ڈسٹ تصور کے وہم میں مبتلا ہیں۔ پچھلی بار آپ نے اصفہان سے نیوکلیئر ڈسٹ نکالنے کی کوشش میں 12 فوجی طیارے گنوائے تھے جن کی مالیت سینکڑوں ملین ڈالر تھی۔ بھارت کے شہر حیدرآباد میں ایرانی قونصل خانے نے ایکس پر لکھا، اگر ایران نے یورینیم امریکہ کو دینا ہوتی تو جنگ سے بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا۔ اگر امریکہ جنگ کے ذریعے یہ حاصل کر سکتا تو امریکہ بھی یہ لے چکا ہوتا۔ اب آپ اپنے ٹوٹے خوابوں کو دہرا ہی سکتے ہیں۔ یہ وہ قیمت ہے جو غلط فہمی کا شکار جنگی مجرم دوست پر اعتماد کرنے کی وجہ سے ہے۔ امریکی صدر کا پاکستان سمیت تمام مسلم ملکوں سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ، کہا تمام مسلم ملکوں کے لیے ابراہم معاہدے پر دستخط کرنا لازمی ہے۔ تمام مسلم ممالک ابراہم معاہدے پر دستخط کریں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ یہ معاہدہ تمام ممالک کے لیے لازمی ہے۔ سعودی عرب اور قطر کو ابراہم معاہدے پر دستخط میں پہل کرنی چاہیے۔ UAE، بحرین، مراکش، سوڈان اور قازقستان پہلے ہی اس معاہدے کے ممبر ہیں۔ امریکی صدر کے مطابق جو ملک دستخط نہ کرنے کی وجہ رکھتے ہیں ان میں 1 یا 2 ملکوں کو قبول کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ 5000 سال میں پہلی بار مشرق وسطی میں حقیقی امن لائے گا۔ ابراہم ایکارڈ کی اہمیت کی کوئی دوسری مثال نہیں ہوگی، یہ دنیا بھر میں معتبر دستاویز ہوگی۔ ٹرمپ نے ابراہم ایکارڈ کو بے مثال عالمی اتحاد قرار دے دیا۔ لکھا، ایران کی ابراہم ایکارڈ میں شمولیت سے مشرق وسطی دنیا کا طاقتور اور مضبوط معاشی خطہ بنے گا۔ صدر ٹرمپ نے لکھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات بہت اچھے جا رہے ہیں۔ ایران سے ہونے والا معاہدہ سب کے لیے عظیم ہوگا۔ جنگ ہوئی تو پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی، جو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہفتے کے روز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ سعودی عرب کے محمد بن سلمان، UAE کے صدر، قطری امیر، ترکیہ اور مصر کے صدور سے بھی مشاورت کی گئی۔ امریکی صدر نے ایران مذاکرات پر تنقید کرنے والوں کو احمق قرار دیا۔ لکھا، یہ لوگ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ یا تو شاندار اور بامانی ہوگا یا پھر سرے سے کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوگا۔ فلسطینی ریاست کے قیام تک سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرے گا، CNN کا دعویٰ۔ CNN نے سعودی ذرائع کے حوالے سے بتایا، سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات صرف اس صورت قائم کرے گا جب تک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حتمی فیصلہ نہ ہو جائے۔ سعودی عرب کا موقف ہمیشہ کی طرح اب بھی بالکل واضح ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران ڈیل مکمل ہوتے ہی مشرق وسطی کے ملکوں کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا لازمی ہوگا۔ سعودی عرب اور قطر کو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں پہل کرنا ہوگی۔